بسم اللہ الرحمن الرحیم. والبلاغۃ فی اللغۃ الوصول والانتہاء. بلاغت لغت میں وصول اور انتہا کو کہتے ہیں. یعنی بلاغت کا لغوی معنی کیا ہے؟ وصول اور انتہا. وصول کے معنی پہنچنا اور انتہا معنی آخری حد تک، جہاں جا کے آدمی رک جائے اس کو انتہا کہتے ہیں. تو بلاغت کا معنی یہ ہوا ہے نا. بلغ فلان، فلاں پہنچا ہے نا. تو لفظی معنی اس کا یہی ہوا. جو قال بلغ فلان مرادہ، کہا جاتا ہے کہ فلاں اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے نا. کب کہا جاتا ہے؟ اذا وصل الیہ، جب وہ اپنی مراد تک پہنچ جائے، اپنی مراد کو پا لے ہے نا. جو اس کا مقصد ہے اپنے مقصد تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں بلغ فلان مراد، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. وہ بلغ رکب المدینۃ، یہ جو پہلی مثال ہے بلغ فلان مراد، یہ وصول کی مثال ہوئی ہے نا، پہنچنے کے معنی میں. اور دوسری مثال ہے بلغ رکب المدینۃ. رکب کے معنی ہوا قافلہ ہے نا. تو قافلہ شہر میں پہنچ گیا. مدینہ معنی مدینہ تک پڑھنا اس کو ہے نا. قافلہ شہر میں پہنچ گیا. یہ کب کہتے ہیں؟ اذا انتہا الیہا، جب کہ وہ وہاں تک منتہی ہو جائے، پہنچ جائے، وہاں جا کر رک جائے. تو یہ دونوں کی مثال ہوئی، وصول کی پہلی مثال اور انتہا کی دوسری والی مثال ہے نا. تو یہ معنی سے بتایا ہے کس کے اعتبار سے؟ لغت کے اعتبار سے. لغت میں یہ معنی ہے. ابھی اصطلاحی معنی نہیں بتا رہے ہیں ہے نا. اب آگے کہہ رہے ہیں واتقوا فی الاصطلاح وصفا للکلام والمتکلم. یہ کیا ہے؟ اصطلاح میں کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے. کون؟ بلاغت. کلام اور متکلم کی صفت واقع ہوتا ہے نا. اب دیکھیے پہلے فصاحت میں کیا بتایا تھا؟ بولو، فصاحت میں کیا بات بتائی؟ کہ یہ فصاحت کلمہ، کلام اور متکلم تینوں کی صفت واقع ہوتا ہے. اور بلاغت کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ کلام اور متکلم کی صفت. کلمہ کی نہیں. یہ کیوں کلمہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں سما سے تعلق رکھتے ہیں. اہل عرب سے جو چیز سنی گئی بس وہی ہم جانتے ہیں ہے نا. تو اہل عرب سے یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ وہ کہتے ہوں کلمۃ بلیغۃ، کبھی نہیں سنا گیا. ہاں کلام بلیغ، متکلم بلیغ، یہ سنا جاتا ہے نا. تو جیسا ہم نے سنا ویسا ہم کہہ رہے ہیں. چلیے اب دیکھیے فبلاغت الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ. اب بلاغت کلام اور بلاغت متکلم کی تعریف کریں گے ہے نا، اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے. دیکھیے تو بلاغت کلام پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. بلاغت کلام مطابقتہ، اس کا مطابق ہونا، اس کا بلاغت کا ہے نا. لمقتضی الحال، مقتضائے حال سے ہے نا. کلام کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا، یہ بلاغت ہے. لیکن اتنے میں بس نہیں ہے، مع فصاحت ہی، اس کی فصاحت کے ساتھ ساتھ، یعنی سارے کلمات اس کے فصیح ہوں ہے نا، تب بلاغت ہوگی. تب دیکھیں تعریف کیا ہوئی اس کی. بلاغت کلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ، کلام کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا اس کی فصاحت کے ساتھ ساتھ
ہے نا. یہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقتضا کیا چیز ہے اور حال کیا چیز ہے نا. اس کو بتا رہے ہیں. پہلے حال بتا رہے ہیں. والحال ویسمى بالمقام، کہہ رہے ہیں کہ حال کا ایک دوسرا نام مقام بھی ہے. والحال ویسمى بالمقام، اور اس کو مقام بھی کہتے ہیں. وهو الامر الحامل للمتکلم ان یورد عبارته على صورة مخصوصة. اب یہ مقام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مقام ہے کیا چیز، ہے نا. حال کیا ہے بتا رہے ہیں. هو الامر الحامل للمتکلم على ان یورد عبارته على صورة مخصوصة، کہ وہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایسا امر ہے، ایسی چیز ہے جو متکلم کو آمادہ کرے. الحامل من آمادہ کرنا، جو متکلم کو آمادہ کرے اس بات پر ان یورد عبارتہ، کہ وہ اپنی عبارت کو پیش کرے علی صورت مخصوصۃ، ایک مخصوص صورت میں، ایک مخصوص صورت پر پیش کرے. اس کو کہیں حال. یعنی متکلم ایک مخصوص صورت ہو، بھئی ماحول دیکھ کے جو صورت ہے، جو ماحول بن سکتا ہے، مقام محل دیکھ کے ہم ویسی بات کریں تو یہ حال ہوا. اس کو مقام بھی کہتے ہیں. اچھا، اب مقتضا کیا ہے؟ والمقتضا ویسمى الاعتبار المناسب، اور مقتضا کا دوسرا نام اعتبار مناسب ہے. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ هو الصورة المخصوصة التي تورد علیہ العبارت، کہ وہ مخصوص صورت ہے. کون؟ مقتضا. وہ ایک ایسی مخصوص صورت ہے کہ تورد علیہ العبارت، جس پر عبارت پیش کی جائے، ہے نا. وہ صورت دیکھ لیں، وہ حال دیکھ لیں، اسی حساب سے ہم کیا کریں، اپنی بات پیش کریں. یہ دو چیز بتائی. اب اس کے بعد آگے مثال دے رہے، مثلا اور سمجھا رہے ہیں. المدح حال یدعو لإراد العبارت علی صورت الاطناب وذکاء المخاطب حال یدعو لإرادها علی صورت الایجاز. پھر ترجمہ دیکھ لو. مثال کے طور پر مدح، یہ ایک حال ہے. حال کا مطلب حالت ہے نا. یہ ایک ایسی حالت ہے کہ یدعو لإراد العبارت، کہ تقاضا کرتی ہے، دعوت دیتی ہے، تقاضا کرتی ہے لإراد العبارت، عبارت کے لانے کا، یعنی عبارت پیش کرنے کا، علی صورت الاطناب، اطناب کی صورت میں. کیا مطلب؟ مدح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا. تو آدمی جب تعریف کرتا کسی کی تو سوچتا کہ ذرا الفاظ کچھ زیادہ استعمال کرے تعریف میں، ہے نا. تو گویا کہ یہ حال، جو حالت ہے مدح کرنے کی، تعریف کرنے کی، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم الفاظ کچھ زیادہ ہی استعمال کریں تعریف کے، ہے نا. لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم جس کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں، یا کسی کے سامنے کسی کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہمارا سامنے والا کیسا ہے، اس کا دماغ اتنا ہے کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں، زیادہ الفاظ بول رہے ہیں، اس کا ذہن قبول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے نا. تو جو سامنے والا ہے اس کو سمجھانے کے لیے تو ہم کو چاہیے کہ اس حساب سے عبارت پیش کریں، یعنی مختصر عبارت پیش کریں. اگر وہ جلدی سمجھ جاتا ہے تو چند جملوں میں سمجھ جائے گا، اور نہیں اس کا ذہن کچھ کمزور ہے تو کچھ تفصیل کرنا پڑے گا، ہے نا. دیکھیے اسے المد و حال،
مت ایک حالت ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عبارت کو اتناب کی صورت میں پیش کیا جائے. اتناب کے معنی ہوتا ہے بات کو پھیلا کر بیان کرنا، ہے نا. اچھا، وہ زکاء المخاطب، اور مخاطب کی زکا. یہ زکا کیا ہے؟ ہاں، اس کی ذہانت یہ کہہ لو. اور مخاطب کی ذہانت یہ بھی ایک حال ہے، یہ بھی ایک حالت ہے. یدعو لارادہ، اور وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایجاز کی صورت ہو، ہے نا، کہ عبارت کیا پیش کی جائے؟ ایجاز کی صورت میں. ایجاز کے معنی کسی بڑی عبارت کو چھوٹی کر کے پیش کرنا، یہ ایجاز ہے. یہ چیز ہو گئی. اب دیکھیے فَكُلُّ مِنَ الْمَدْحِ وَالزَّكَاءِ حال، تو مدح اور زکا ان میں سے ہر ایک حال ہے، یعنی یہ دونوں حالتیں ہوئیں، ہے نا. وَكُلُّ مِنَ الْإِيجَاز وَالْإِطْنَابِ مُقْتَضَى، ایجاد اور اطناب میں سے ہر ایک کیا ہے؟ یہ مقتضا ہوا. وَإِرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَاز، اطناب اور ایجاد کی صورت میں کلام کا پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مقتضائے حال ہوا ہے، یعنی مقتضا کے مطابق ہوا. تو یہ دو چیز یہاں بیان ہوگی، یعنی بلاغت کلام میں جو تین چیزیں، بلکہ حال، مقتضا اور چلو اور مقتضا سے مطابقت، ہے نا، یہ بتایا. یہ تو رہا معاملہ آپ کا بلاغت کلام کا. اب بلاغت متکلم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ادھر پڑھا تھا فصاحت متکلم کے سلسلے میں کہ فصاحت المتکلم ملکۃ، یہ فصاحت متکلم یہ ایک ایسا ملکہ ہے، یعنی متکلم کے اندر، گفتگو کرنے والے کے اندر ایک ایسا ملکہ ہے کہ وہ شخص اپنے مقصود کی تعبیر پر کلام فصیح کے ذریعے قدرت رکھتا ہو، ہے نا. اب وہی چیز یہاں بھی دیکھیے، تھوڑی سی بدلی ہے. بلاغت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی غرض کان، وہاں کلام فصیح تھا، ہے نا، اور یہاں کیا ہے؟ کلام بلیغ ہے. بات وہی ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ بلاغت متکلم، یہ متکلم کے اندر ایک ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے سے متکلم اپنے مقصود کو کلام بلیغ کے ذریعے جیسے چاہے تعبیر کر سکے، ہے نا. تو یہ ہو گیا آپ کا بلاغت متکلم. اب دیکھیے یہ سب چیزیں کیسے پہچانی جائیں گی؟ جتنی باتیں پیچھے گزری ہیں، کہہ رہے ہیں یعرف التنافر بالذوق، تنافر پیچھے گزرا ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ تنافر پہچانا جائے گا ذوق سے. ذوق کا مطلب ہمارا شوق، ہمارا جب پڑھیں گے ہمارا ذوق ہوگا اس طرح کا، تم پہچانیں گے کہ ہاں کوئی لفظ ہمارے زبان پہ بھاری ادا ہو رہا ہے تو ہم پہچانیں گے نہیں اس کے اندر تنافر پا لیا گیا. وہ مخالفت القیاس بالصرف، اور مخالفت قیاس کس سے؟ جب ہماری صرف مضبوط ہوگی تو ہم پہچان لیں گے کہ ہاں یہ قانون صرفی کے خلاف جا رہا ہے. ذوف تعلیف و تاقید لفظی بالنحو، اور ذوف تعلیف اور تاقید لفظی یہ کس سے پہچانیں گے؟ یہ نحو سے. نحو کے قوانین اگر ہم کو یاد ہیں تب اس کے ذریعے پہچان لیں کہ یہاں پہ نحو کے خلاف استعمال ہو رہا ہے نا. وہ مقتضیاتها بالمعانی، اور اس کے مقتضیات یعنی مقتضائے حال جو پیچھے گزرا ہے نا، یہ کسے پہچانا جائے گا؟ علم معانی سے. علم معانی کی بحث آگے یہیں سے شروع ہوگی. جب علم معانی کے مباحث ہمیں معلوم ہوں گے تو اس کے ذریعے ہم پہچان لیں گے کہ ہاں یہاں پر یہ چلیے اور دیکھیے. تو علم معنی کے ذریعے سے کیا پہنچانا جائے گا؟ مقتضائے حال، ہے نا. کہاں چلا گیا؟ یہ لائن چھوٹ گئی. واہ دیکھیے وضوح التعلیف والتعقید اللفظی بالنحو، ہے نا، یہ نحو سے پہچانی جائے گی. والغرابۃ بکثرت اطلاع علی کلام العرب،
اور غرابت یہ کیسے پہچانیں گے کہ کلام عرب پر ہمیں کثرت سے معلومات ہو، ہے نا. ہم چونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے، تب پتہ چلے گا کہاں غرابت ہے کہاں نہیں ہے نا. چونکہ یہ کتاب لکھی گئی ہے عربی قواعد کے لیے، اس لیے یہاں پر عرب کا نام لیا، ورنہ یہ چیز ہر زبان میں ہے. جس زبان کی بلاغت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے زبان، اس کے کلام پر ہمیں مہارت حاصل ہونی چاہیے. والتعقید المعنوی بالبیان، اور تاقید معنوی کس سے؟ بیان سے. علم بیان آگے آئے گا، ابھی پڑھیں گے آپ. والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، احوال وہی حالت، اور مقتضا حال اور مقتضائے حال، یہ دونوں کیا ہے؟ معانی کے ذریعے سے. فوجب علی طالب البلاغہ، تو بلاغت کے طالب علم پر ضروری ہے نا. جب یہ چیزیں پہچاننے کی ہے تو اب ضروری ہے بلاغت کے طالب علم پر معرفت اللغہ، ہے نا، کہ لغت کی معرفت ہو، والصرف والنحو والمعانی والبیان، ہے نا، ان سبوں کی معرفت اس کو ہو، تب کہیں جا کر بلاغت پڑھ سکتا ہے. اچھا، مع کونہ سلیم الذوق کثیر الاطلاع علی کلام عرب، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ سلیم الذوق ہو. کا مطلب اس کا ذوق اچھا ہو، پڑھنے کا ذوق ہو، ورنہ پڑھنے کا ذوق نہیں تو اس کے سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. اور کلام عرب پر کثیر اطلاع بھی ہو، یعنی زیادہ مطالعہ کرے. جب زیادہ مطالعہ کرے گا ظاہر بات ہے زیادہ باتیں سمجھے گا. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ایک طالب بلاغت کے لیے، تب یہ چیزیں صحیح ہوگی، ورنہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا. یہیں سے آج کا آپ کا سبق ختم ہوا.